کوئی بھی مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے۔ کیا ہر سجدہ ہی عبادت ہے یا اس کی کوئی اقسام ہے؟ امت محمدیہ کے اندر سجدے کی کوئی بھی صورت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ شکر کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا اور اس کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہمیں ان عبادات کے اندر دنیاوی طور پہ 100% نقصان بھی ہو تو ہم نے پھر بھی یہ باتیں چھوڑنی نہیں ہم نے پھر جیسے کہ ہمارے کرکٹ ٹیم جب عموماً میچ وہ جیت لیتے ہیں فتح کے بعد، یا کوئی کھلاڑی اچھی سکور کر لیتا ہے تو وہ میدان ہی میں کرکٹ کے میدان میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے سجدے کچھ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نماز سے باہر ہیں۔ جیسے کہ ہمارا جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا میچ انڈیا سے ہوتا ہے تو اس پہ پھر پوری قوم کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سجدہ جیتنے کے بعد سجدہ شکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادات کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کا ایک بنیادی رکن سجدہ ہے۔ تو ہم اس سجدے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا اقسام ہیں، اور کن کن امور میں سجدے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بیان ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لجنۃ العلماء کے مدیر الشیخ خضر حیات حافظہ اللہ۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سجدہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ سجدے کے حوالے سے جو تعریف اور دیگر احکامات بیان ہوئے ہیں اس سے پہلے ہمارے ذہن میں تعریف ہونی چاہیے، تو وہ ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدا، اما بعد۔ سجدہ جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لیے سجود کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے سجود کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس سجود یا سجدہ کا معنی یہ ہوتا ہے جھکنا، انکساری اختیار کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بن کے دکھانا، اور اسی طرح اطاعت، فرما برداری، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سجود جو ہے نا وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس انداز سے یعنی قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ رحمان میں جو آتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو اب اس میں وہ اس معنی میں وہ سجدہ نہیں ہے جس طرح ایک انسان سجدہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نظام بنایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اختیار کرتے ہیں۔ تو سجدے کا اب یعنی لغوی مفہوم اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی تذلل، انکسار، جھکنا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے حقیر بن کے دکھانا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ لغوی معنی ہے۔ اور اگر اس کو اصطلاحی معنی میں لیا جائے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں کس کو سجدہ کہتے ہیں، یا اگر فقہی انداز سے اگر ہم اس کی تعریف کریں تو سجدے سے مراد ایک خاص کیفیت اور حیت ہے کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ خاص کیفیت اور حیت کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ تو مطلب محض جھک جانا جو ہے نا وہ بھی اگرچہ سجدہ ہے، لیکن جو ایک فقہی اصطلاح میں اور شرعی اصطلاح میں جس کو سجدہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں، آپ کے گھٹنے، آپ کے ہاتھ، یعنی دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، یہ 6 چیزیں بن جاتی ہیں۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی کو بھی اور آپ کی جو ناک ہے اس کو جب آپ زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس خاص کیفیت کو اصطلاحاً سجدہ کہا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے اس کی تعریف بتائی، تو اس سجدے کا کوئی خاص اسپیسیفک فضیلت بھی کوئی بیان ہوئی ہے حدیث مبارکہ میں؟ ناظرین اس کو یہ بتائیے کہ کون سے فضائل ہیں جو، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ عبادات میں سے یعنی ایک افضل ترین عبادت جو ہے نا وہ نماز ہے، اور نماز کا رکن ہے سجدہ۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ نماز تب تک نماز نہیں ہے جب تک اس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا، اللہ کہ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ
جن میں سجدہ یا رکوع نہیں ہوتا، ورنہ نماز بعض دفعہ تو صرف سجدے کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد پوری کی پوری نماز ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب جب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یعنی سجدے کی اہمیت کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت والے دن، یعنی وہ جو حدیث شفاعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے، اور وہ پوری کی پوری ایک حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر جو موجود ہے کہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ خوف اور دہشت کا شکار ہوں گے، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ اللہ کے سامنے کیسے سوال کرے۔ تو اس حدیث کے اندر یعنی آپ دیکھیں غور کریں تو سجدے کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے بات کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے سجدہ کریں گے، یعنی وہ باقاعدہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا بات کرنے کی تو میں جب اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو فاخر ساجدہ، میں سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤں گا، یعنی میں سجدہ کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے جب تک مناسب سمجھے گا سجدے کی اجازت جب تک اللہ تعالیٰ دے گا، اور جتنی دیر اللہ تعالیٰ سمجھے گا میں سجدہ اللہ کے سامنے گرا رہوں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ تو مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی اور سفارش کی ابتدا کریں گے تو وہ بھی آپ سجدے سے کریں گے، یہ کہ امت کی مغفرت جو ہے وہ ایک سجدے کے اندر، یوں کہہ لیں کہ اللہ کے نبی کے سجدے کے اندر بھی نہا ہے۔ تو اس میں وہ سعید بن جبیر کا وہ قول بھی ملتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ یہ بڑی ایک مطلب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سجدہ کی کتنی اہمیت ہے۔ سعید بن جبیر اور یہ مسروق، یہ دونوں جلیل القدر تابعین، تو یہ دونوں آپس میں ملے تو سعید بن جبیر جو ہے نا انہوں نے مطلب ایک دوسرے سے کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جو لذت سجدے کے اندر ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ سعید بن جبیر کے الفاظ ما من شیء یرغب فیہ الا السجود للہ تعالی، بلکہ ان کے الفاظ ہیں ما من شیء یرغب فیہ الا ان نعفر وجوہنا بالتراب، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اس قدر مرغوب نہیں ہے یا اتنی زیادہ ہمیں اس میں دلچسپی اور اس سے محبت نہیں ہے جتنی ہمیں اس بات سے محبت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑیں اور انہیں خاک آلود کریں۔ اور یہ سعید بن جبیر اور پھر آگے سے مسروق نے بھی تقریباً یہی بات کی کہ ما من شیء فی الدنیا آسا علیہ الا السجود للہ تعالی، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مجھے افسوس ہو کہ بھئی میری وہ چیز رہ گئی ہے تو مجھے ضرور کرنی چاہیے تھی اور میں اس سے مجھے تاخیر ہو گئی ہے یا اتنی دیر ہو گئی میں نے یہ کام نہیں کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کو۔ تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی سجدے کی کتنی زیادہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نماز اہم عبادت ہے، اس میں ایک رکن سجدہ ہے، تو سجدہ عبادت ہے، تو کیا سوال ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کا جواب کہ کیا ہر سجدہ ہی عبادت ہے یا اس کی کوئی اقسام ہے؟ ہاں جی، اس حوالے سے نا دیکھیں سجدے کو نا دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک سجدہ وہ ہے جس کو ہم عبادت کہیں گے، اور ایک سجدہ وہ ہے جس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے، جس کو عام طور پہ لوگ سجدہ تعظیمی بھی کہتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی بھی تو اس کو سجود احترام بھی یا سجود تکریم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ در حقیقت وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ آپ کسی کو عزت اور اکرام اور اس کا جو ہے نا وہ تکریم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے جھک جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، جب ان کی وہ تعبیر مکمل ہوتی ہے تو ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ہاں تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہ جو سجدہ ریز ہونا نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک تعظیم کا انداز تھا اور ایک تکریم اور احترام کا انداز تھا۔ پہلی امتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری یعنی امت محمدیہ کے اندر اس تعظیم اور اکرام اور احترام والے سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا تو ان یسجد لأحد لأمرت المرأة
ان تسجد لزوجہا، اگر میں نے کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دینی ہوتی تو میں عورت کو یعنی بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کے لیے سجدہ کر لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر سجدے کی کوئی بھی صورت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مطلب پہلی امتوں میں یہ سجدہ کرنا جائز رہا بھی ہے تو اس کو ہم سجدہ عبادت یا سجود عبادت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ سجود احترام ان کو کہا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے شاید بتایا کہ پہلی امم میں اس کی اجازت موجود تھی، لیکن اسلام میں سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں موجود۔ تو جو سجدہ عبادت ہے ان کی اقسام کیا ہیں؟ ان کے جو سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور مقام اور فضیلت ملتی ہے، تو اس کی اقسام کیا ہے؟ اس کی بھی آگے جیسے کہ نماز کا سجدہ ہے یا اس کے علاوہ سجود ہیں، اس کی بھی آگے یعنی سمجھنے کے لیے ہم مختلف صورتیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو عبادت کے طور پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، اور اب بلکہ امت محمدیہ کے اندر سجدے کی عبادت کے علاوہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں، تو اب ان کی کیا صورتیں ہیں؟ تو اس کی آپ موٹی موٹی اس کی دو صورتیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ سجدہ ہے جو نماز کے اندر ہوتا ہے، اور فرض نماز کے اندر ہوتا ہے، ایک وہ سجدہ ہے جو نماز کے اندر ہوتا ہے، اور ایک وہ سجدہ ہے جو نماز سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اب نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ لے لیجئے یعنی جو نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے، رکن ہے، تو جو نماز کا رکن ہے اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی وہ ہے۔ اسی طرح آپ کہہ لیں گے نماز کے ساتھ ہی جس سجدے کا تعلق ہے، جیسے کہ سجدہ سہو ہوتا ہے، سجدہ سہو ہوتا ہے، اس کا بھی نماز کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ اور اگر قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو وہ بھی نماز کے اندر ہی آ جاتا ہے، نماز کا حصہ ہو جائے گا۔ اگرچہ جو سجدہ تلاوت ہے نا وہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا ایک عمومی حکم بھی ہے۔ تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سجدے کچھ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نماز سے باہر ہیں۔ اب نماز سے باہر ہے، مثال کے طور پہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے نا، تو آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں، اب اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آپ نے سجدہ شکر بجا لانا ہے تو اس کا بھی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا ہم اس کی دو صورتیں کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے نا احکام میں بھی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ جو نماز کے اندر سجدہ آتا ہے اس کے لیے فرض اور ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں، یعنی ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ وہی ساری کی ساری شرائط ہے جو نماز کے لیے نماز والی ہیں۔ ہاں جی، تو ایون کہ آپ سجدہ صاحب بھی جو کرتے ہیں نا اس کا نماز کے ساتھ ہی چونکہ تعلق ہے، تو اس کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو کسی بھی سجدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جو چیزیں یعنی سجدے کی وہ قسمیں جو نماز سے باہر ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر وغیرہ جو ہے ان کے وہ احکامات، ان میں وہ سختی نہیں ہے جو عام نمازوں والے سجدے کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز کے سجود ہیں، یعنی کہ نماز کے اندر سجدہ سہو ہے یا فردی نماز کا سجدہ ہے، اس کے لیے احکامات وہی ہوں گے۔ تو سجدہ شکر کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا اور اس کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں مطلب بظاہر تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یعنی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض اہل علم کا موقف تو یہ ہے کہ جس طرح نماز کے سجدے کے جو مسائل ہیں وہ بھی ان کے مسائل بھی وہی ہیں، یعنی ان کے لیے بھی وہی شروط ہیں، قبلہ رخ ہونا اور باوضو ہونا اور وہ ساری کی ساری وہی چیزیں۔ لیکن مطلب راجح موقف شاید یہی ہے، اور اہل علم نے عموماً اہل علم کو دیکھا انہوں نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے۔ یہ لجنہ دائمہ یا شیخ ابن باز یا اس طرح دیگر اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدہ شکر ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سجدہ شکر کیا کرتے، تو اس میں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی وضو کا اہتمام کیا ہو یا قبلہ رخ ہونے کا بھی ایون کے اہتمام کیا ہو۔ وہ سجدہ شکر ترمذی کے اندر جو حدیث آتی ہے نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی بات آتی اور کوئی خوشخبری آپ کو جب ملتی تو آپ فوراً اللہ کے حضور جو ہے نا وہ سجدے میں گر جاتے۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس میں وہ والا جیسے نماز ہے نا، تو نماز کے لیے یعنی اس کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ وضو کا ذکر ہے اور اس کے سارے آداب کا ذکر ہے، اس میں وہ والا نہیں ہے۔ اور جو سجدہ تلاوت ہے ان اہل علم نے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھا ہے۔ تو اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ
مطلب ان علماء کی بات زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے جو اس کے لیے وہ نماز والی شرائط نہیں رکھتے کہ بھئی آپ اس میں باوضو اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ جیسا کہ سیدہ شکر آپ نے بتایا تو اس کے لیے بہتر اور صحیح بات یہی ہے کہ اس کے لیے طہارت جو ہے یعنی کہ باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ سیدہ شکر کے لیے قبلہ رخ، جیسے کہ ہمارے کرکٹ ٹیم جب عموماً میچ وہ جیت لیتے ہیں فتح کے بعد، یا کوئی کھلاڑی اچھی سکور کر لیتا ہے تو وہ میدان ہی میں کرکٹ کے میدان میں سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کوئی قبلے کی تعیین نہیں ہوتی، مطلب کیا پھر وہ جو سجدہ کھلاڑی کرتے ہیں عموماً یا کوئی ایسا شخص اس کو اپنی ہی اچیومنٹ کے اوپر وہ سجدہ کرتا ہے۔ اس پہ نہ دیکھیں، میں تو پہلے تو یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور بلکہ میں اپنی طرف سے نہیں، اس میں شیخ صالح فوزان وغیرہ جو نا، میں ان کی بات کو یہاں پہ نقل کرتا ہوں۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کھلاڑی جو ہے نا یہ سجدے کرتے ہیں اس میں کرکٹ میدان میں، کھیل کے میدان میں، تو وہ سب سے پہلے مطلب سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کب کیا کرتے تھے؟ جب ان کو کوئی خوشخبری کی ملتی اور جب کوئی فتح ہوتی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی، اور یعنی جب نعمت آپ کو ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھیل کھیلنا اور اس کو جیتنا یہ کوئی نعمت ہے یا نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے۔ تو میں دیکھیں جی، میں تو ان چیزوں کو، ہم تو کوئی اچھا کام سمجھتے نہیں ہیں اس طرح کی کھیلوں کو، اور خاص طور پہ یعنی یہ کرکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور اس پہ لجنۃ العلماء للافتاء اور دیگر کے بھی فتاویٰ موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی کھیلیں تو نہیں ہے کہ بھئی آپ یعنی اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یعنی اب یعنی اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کھیل جائز ہے اور اس میں کوئی فائدے کی چیز ہے یا کوئی ایسی خوشخبری ہے کہ وہ واقعی ایک معقول اور جائز چیز ہے، تو اس میں سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی خوشخبری کی بات ملتی تھی۔ لیکن یہ بات مطلب یہ، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ بھئی کھیل کے میدان میں سجدہ کرنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کھیل کو بھی پروموٹ کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہے، بلکہ میں تو شیخ صالح فوزان جو ہے نا انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا یہ کوئی نعمت بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بڑی نیکی نہیں کر لی کہ آپ اس پہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ سجدہ شکر کریں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی اس میں یعنی اختلاف رائے ہوتا ہے نا چیزوں میں، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں جی، یہ تو بڑی نعمت ہے اور اللہ کا یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، تو اس پہ سجدہ شکر کرنا۔ عموماً جیسے کہ ہمارا جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا میچ انڈیا سے ہوتا ہے تو اس پہ پھر پوری قوم کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سجدہ جیتنے کے بعد سجدہ شکر کریں، کیونکہ ہم اپنے دشمنوں سے میچ کو ہم نے نہ یہ تو چیزیں، اب آپ تو مسئلہ ہی بالکل اور آپ نے شروع کر دیا ہوا نا کہ دوست دشمن پتہ نہیں ہم نے کیا بنا لی ہے۔ میں اس موضوع پہ زیادہ بات ہی کرنا چاہتا ہوں، دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بھئی ادھر بھی ٹیم میں مسلمان ہے، ادھر بھی ٹیم میں مسلمان ہے، تو کیا یعنی دوستی دشمنی کا آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ یہ موضوع بالکل الگ ہے۔ تو دوسرا پھر یہ کہ اس میں وہ قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ کرتا ہے۔ ہاں جی، جب میں نے آپ کو اپنی بات نہیں، علماء کی بات آپ کو کوٹ کی ہے کہ جو سجدہ شکر ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن قبلہ رخ ہو تو یہ زیادہ بہتر۔ یہ ابھی تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سجدے کی جو عبادات والے سجدے ہیں تو اس کی دوسری قسم نے بتائی تھی جو سجدہ تعظیمی ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کا حکم کیا ہے؟ جیسے کہ عموماً ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی مطلب ووٹ بینک بڑھانے کے لیے یا مذہب کارڈ کھیلنے کے لیے وہ مزارات پر اور سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، تو پھر سیاستدان بھی کرتے ہیں، باقی لوگ بھی سارے کرتے ہیں، عام لوگ بھی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے تو باقیوں کے نزدیک یہ جائز ہے، یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مطلب جو بریلوی اکابرین ہے، امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں یہ بات آتی ہے، انہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ قبر کے سامنے جھکتا ہے عبادت کے لیے وہ تو مشرک ہے اور اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور اگر کوئی تعظیمی سجدہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی انہوں نے اگرچہ اس کو شرک نہیں کہا لیکن وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے نکال لیا ہوا کہ قبروں پہ جا کے یہ جھکتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے یہ دلیلیں آ گئی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اور مطلب قرآن و سنت کی روح سے تو یہ سرے سے اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسالک کے جو بڑے علماء ہیں، جو اکابرین ہیں، ان میں سے کوئی بھی سجدے کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو پتہ نہیں یہ کیا ڈرامے بازی، مطلب یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے اس طرح کے لوگ، ان کو تو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ سمجھ
سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کر کے ڈرامہ کرنے سے ہمیں ووٹ بینک ہمارا زیادہ مل جائے گا، تو یہ چیزیں بالکل بھی جائز نہیں ہیں، مطلب نہ کسی سیاستدان کے لیے، نہ آپ عبادت کے طور پہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ آپ تعظیم کے طور پہ، نہ آپ احترام کے طور پہ، کیونکہ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ پہلی امتوں میں اگرچہ یہ احترام والا سجدہ جائز بھی رہا ہے تو امت محمدیہ کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب حضرت غالباً ابو موسیٰ اشعری، سعد بن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب گئے نا یمن وغیرہ کے علاقے میں، انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعظیم کا کون حقدار ہے، اور صحابہ کرام سے زیادہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کون سمجھنے والا ہے؟ جب ایک صحابی کو اللہ کے رسول کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ملتی تو ایک عام آدمی کو ایک دوسرے آدمی کے لیے سجدے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، میں مطلب یہ بات یہاں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسالک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کسی کا کسی کے لیے سجدہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور ہم سب کو یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مسلک میں ہر میں ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اس پہ کرنا چاہیے کہ یار یہ کیا طریقہ کار آپ لوگوں نے بنایا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جیسے کہ سجدہ عبادت کے حوالے سے سامعین کا یہ سوال بھی ہوتا ہے، ناظرین کا، کہ وہ حدیث مبارکہ میں یہ اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت انسان زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ کثرت سے دعا کریں۔ تو یہ جو نماز کا سجدہ ہے جو فرض نماز کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں جو مسنون دعائیں ہی مانگی جا سکتی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ہم عربی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کثرت سے دعا کرنے کا بھی حکم ہے حالت اس میں نا دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے نا تو اس میں تو مسنون دعاؤں پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے، مسنون دعاؤں پہ۔ تو اگر کوئی نفل نماز ہے اور نفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی اور اللہ کے ساتھ مناجات، یعنی وہ صرف ایک گویا کہ ایک فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو اس میں آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، یعنی مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ مثال کے طور پہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ اور بھی جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، اس پہ واللہ عالم کوئی حرج نہیں لگتا۔ تو جو قرآنی دعائیں ہیں جیسے کہ رکوع، حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا ہم جو قرآنی دعائیں ہیں ان کا حکم تلاوت والا ہی ہوگا نماز کے اندر؟ نماز کا جو سجدہ ہے اس کے اندر ہم ان کو مانگیں یا وہ مانگی جا سکتی ہے؟ مطلب ایک دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اب یہ قرآن کریم کی دعا ہے تو سجدے میں تو قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا تو کیا یہ دعا میں سجدے میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو دیکھیں آپ بحیثیت تلاوت اور قرات کے اس کو سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن بطور دعا کے دعا پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں اسی طرح قرآنی دعا تو بالاولیٰ ہے کہ بھئی ہم اس میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ نا ایک اہم بات میں اور کہ یہ سجدہ جو ہے نا اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، ہاں جی، اور یہ سجدے کی یعنی اس میں آخر کیا چیز ہے کہ اس کو بعض اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ سجدہ جو ہے نا وہ تو قیام سے بھی بہتر عبادت ہے، اس معنی میں کیونکہ قیام جو ہے نا وہ صرف کھڑا ہونا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کھڑا قیام جو ہے نا وہ کہتے ہیں قیام اس لیے عبادت بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن سجدہ بذات خود ایک عبادت ہے، تو یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اس کو سب چیزوں پہ کیوں فوقیت دی گئی؟ تو اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہوا ہے کچھ نکات جو ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہیں انسان، یعنی ہم ہیں عبداللہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے، تو عبد کے اندر جو عبودیت کا جو آپ نے اظہار کرنا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کے سامنے آپ نے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وہ سجدے کے اندر سب سے بہترین حالت میں وہ یہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ویسے بھی آپ نے اگر کسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل گھٹیا اور نیچا اور سارا کر کے دکھانا ہے تو آپ اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اگر وہ بات بھی نہ ہو تو لوگ اپنے سر کا جو ہے نا وہ پگڑی یا کوئی بھی چیز اتار کے اس کے پاؤں پہ رکھتے ہیں، اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اپنا چہرہ اس کے، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ جائز ہے نہیں، یعنی ویسے بھی عبادت سے ہٹ کے بھی ہمارا یہ تصور ہے، تو وہی چیز جو ہے نا وہ سجدے کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے سامنے جو تذلل اور انکسار ہے نا اس کی سب سے بہترین حالت یہ سجدہ ہے۔
اس کا دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قیام میں آپ کھڑے ہوئے نا، آپ ذرا غور کریں تو قیام میں کھڑے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے، کوئی چیز آگے پیچھے سے اگر گزرتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ والی یعنی وہ والا جو خشوع وہ حالت قیام میں کم ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ والا نہیں ہوتا. لیکن سجدے کے اندر جو ہے نا آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کا فوکس سارے کا سارا جو ہے نا وہ عبادت پہ ہی ہوتا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل نیچے گراتے ہیں، لیکن وہ نیچے گرانا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اوپر سب سے بہترین طریقے سے. انسانی زندگی میں انقلاب جو ہے وہ اس قدر آنے کی ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کے سامنے گویا کہ ہم جتنا نیچے گرا دیں گے اللہ ہمیں اتنا اوپر اٹھا دے گا. اس کے اندر ایک بات بعض اہل علم نے یہ بھی نقل کی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مٹی سے بنے ہوئے، تو جب ہم اپنے ماتھے کو مٹی پر رگڑتے ہیں نا اللہ کے سامنے، تو گویا ہمیں اپنی اصلیت یاد آتی ہے، اپنی اصلیت، اور ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ ایک دن ہم نے اس مٹی کے غرور اور تکبر ہمارے اندر سے ختم ہوتا ہے، انا ختم ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی عاجزی آتی ہے. ہاں جی. اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں شیطان کو بھی گویا کہ ہم ایک تماچا اس کو لگاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مسئلہ کیا تھا، اللہ نے اس کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا تھا میں نے سجدہ نہیں کرنا. تو جب بندہ، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تو تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اجمعین، تو اس میں جب بندہ سجدہ کر لیتا ہے نا تو گویا کہ شیطان کو بھی ایک تھپڑ رسید ہو جاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس نے یہ گمراہ کرنے کی بات کی تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں لوگوں کو، آپ کے لوگوں کو سجدے سے روکوں گا، یعنی کہ جس طرح اس نے خود انکار کیا سجدہ کرنے سے، اس کے بعد مفسرین تو بھئی اسی طرح میں لوگوں کو بھی روکوں گا. تو جب ہم گویا کہ سجدہ کر لیتے ہیں تو شیطان کو بھی ہم گویا کہ ایک طرح سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی یعنی اور بھی بڑی چیزیں ہیں. اور بعض لوگ جو ہے نا وہ پھر یعنی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ نماز کے دنیاوی فوائد کیا ہیں یا صحت کے حوالے سے فوائد کیا ہیں، ہم عبادات کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہوگا تو اس کے ہمیں نقصان تو کوئی نہیں نا، بہت سی حکمتیں ہیں اس کے اندر، اس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہوں گے. تو عبادات جو ہے نا ان کو ہم یہ میڈیکل فوائد اور صحت کے فوائد اور ان چیزوں کے ساتھ اگرچہ ہم تولتے نہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہوا ہے یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. اور اس وجہ سے مطلب اس موضوع پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور میڈیکل سائنس کے کئی ایک حوالے موجود ہیں کہ جتنا زیادہ لمبا سجدہ کرتے ہیں اس سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، اس سے وہ بیماری دور ہوتی ہے. سر درد کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں جو صحت کے حوالے سے کہ اگر کسی بندے کو سر درد رہتا ہے کثرت سے تو وہ اپنی نماز کے اندر سجدے کو لمبا کرے. تو سجدے کو لمبا کرنے سے جو ایک بلڈ کا ایک حرکت ہے خون کی وہ مساوی رہتی ہے، تو انسان کا جو عام اسی طرح جیسے آپ نے یہ سر درد کے بعد اسی طرح میں نے سنا یہ جو دل کے مریض ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں جی آپ سجدہ زیادہ لمبا کریں. اور میں نے سنا تھا ایک پتہ نہیں کوئی غالباً ڈاکٹر عبد القدیر کے بارے میں یہ بات آتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مسئلہ تھا یا ان کی والدہ کو کوئی مسئلہ تھا اور بڑی دیر تک تھا، کوئی گلے کا ان کو کوئی پرابلم تھی، پتہ نہیں کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سجدہ لمبا کرنا شروع کیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح یعنی آپ پڑھیں مثالیں موجود ہیں، اس کے میڈیکلی بہت سے فوائد ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اسلام نے ہمیں کسی بھی نیکی کا یا عبادت کا حکم دیا ہے تو اس میں یقیناً ہماری بہت سی حکمتیں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہیں. لیکن پھر بھی میں تو مطلب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہمیں ان عبادات کے اندر دنیاوی طور پہ 100% نقصان بھی ہو تو ہم نے پھر بھی یہ باتیں چھوڑنی نہیں، ہم نے پھر بھی انشاءاللہ یہ کام اس سے، کیونکہ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، ہم اپنے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں کرتے، ہم آپ یہ کہہ لیجئے کہ جنت کے لالچ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی کلمات ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ سجدے کے حوالے سے مختصر جو سجدے کی اقسام تھیں اور سجدے کے حوالے سے احکامات اور تعلیمات تھیں وہ اس پلیٹ فارم سے آپ ناظرین کے سامنے رکھی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو صحیح معنوں میں ماننے کی اور عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.